ایک رپورٹر کا نا میں بیپر سن رہا تھا ٹی وی پر رپورٹنگ کے دوران، تو غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا عمران خان، اس نے نام لے لیا عمران خان، اور اگلے ہی لمحے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام۔ گزشتہ روز چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سزا معطلی کے حوالے سے جب کیس کی سماعت ہوئی تو اس کے بعد ان کے وکیل ڈاکٹر بابر اعوان نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ کمرہ عدالت میں داخلے کے بعد یہ احساس ہوا کہ عمران خان کیس میں 25 کروڑ عوام کی جان اٹکی ہوئی ہے، اور صورتحال کچھ ایسی ہے، مطلب ہر طرف سے ایک ہی کویشچن ہے، کب ریلیز ہوں گے عمران خان، کب انہیں ریلیف ملے گا، اور سب کی نظریں اسی کیس پر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر اتنی زیادہ نیشنل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہو رہی یا بات چیت نہیں ہو رہی، اس کے اوپر میں آگے چل کے بات کروں گا۔ جب نواز شریف صاحب کا یہ کیس تھا اور مریم بی بی کا تھا تو اس وقت کیا سچویشن تھی، ٹیلی ویژنس پر کس قسم کی کوریج تھی، اور ابھی بالکل کیا مختلف صورتحال ہے، آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ لیکن فی الحال عمران خان کیس کے حوالے سے 3 اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ پہلی یہ کہ توشہ خانہ کیس میں ان کا جو حق کے دفاع بحال کرنے کی درخواست پر آج سماعت ہونا تھی وہ نہیں ہو سکی۔ کل سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ سماعت نہیں ہوگی، یعنی جس کیس میں انصاف کے تقاضے پورے ہونے کا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے اس کیس میں سزا کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور عمران خان اس کیس میں جیل میں موجود ہیں سزا کے طور پر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے طبیعت ناسازی کے باعث آج چھٹی کی ہے یا رخصت پر ہیں، اور یوں عدالت کے جو تمام مقدمات کی کاز لسٹ ہوتی ہے، یعنی جس کے تحت مقدمات چلتے ہیں، وہ ساری کاز لسٹ آج کی منسوخ کر دی گئی تھی۔ تو ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو جو نوٹس جاری کر رکھا تھا کہ آج کے دن آ کے بتائیں اس معاملے پر، اور جواب طلب کر رکھا تھا، وہ آج اس کی پیروی نہیں ہو سکی۔ دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کا پیٹرن شاید اب آپ کو آگے آنے والے دنوں میں زیادہ دیکھنے کو ملے گا، وہ ہے نیب کے القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی ضمانت کا خارج ہونا۔ نیب عدالت کے جج محمد بشیر نے آج عمران خان صاحب کی عدم پیروی پر ان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ خارج کر دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر اس کیس میں یعنی توشہ خانہ کیس میں جو عمران خان صاحب گرفتار ہیں اگر رہا ہوتے ہیں تو نیب بھی عمران خان کی گرفتاری کے لیے تیاری کرے گا۔ آج جب عمران خان کی ضمانت کے لیے احتساب عدالت میں سماعت ہو رہی تھی تو عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں ایک موقع اور دے دیں، ہم یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کر رہے کہ ہمارا جو موکل ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہا، یہ جان بوجھ کر نہیں ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان اس وقت جیل میں ہے اور ہم نے ان کی سزا معطلی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہے، عین ممکن ہے ہمیں ریلیف مل جائے۔ آپ کم از کم ہمیں 1 ہفتے کی مہلت دے دیں اور کیس کی سماعت اگلے ہفتے تک لے جائیں تاکہ ہم اپنے موکل کو عدالت میں پیش کر سکیں۔ یقیناً وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اگلے ہفتے تک کیس چلا گیا تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے، وہ رہا ہو گئے تو ہم انہیں نیب عدالت میں پیش کر دیں گے۔ لیکن جو نیب پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ اگر وہ 3 سال تک کی قید کاٹ رہے ہیں تو کیا عدالت 3 سال تک انہیں ضمانت دے گی، اس لیے انہوں نے مخالفت کی اور عدالت سے کہا کہ ان کو ضمانت نہ دی جائے، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ سنایا، اور جو تحریری فیصلہ بھی انہوں نے جاری کیا ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ درخواست گزار کی عدم موجودگی کے باعث یعنی عمران خان صاحب کی عدم موجودگی کے باعث ضمانت نہیں دی جا سکتی، اس لیے عدم موجودگی پر یا عدم پیروی پر درخواست ضمانت خارج کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہے ایک بہت ہی اہم نقطہ جو عمران خان صاحب اور ان کے وکلاء کے حق میں جا سکتا ہے، اس کے اوپر کل ہی چیف جسٹس نے ریمارکس بھی دیے ہیں۔ اس پر ذکر کرنے سے پہلے اب اس وقت جو کرنٹ سینیریو ہے اس کے مطابق تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر چونکہ 200 کے قریب مقدمات ہیں تو اب وہ باقی مقدمات میں ضمانت پر رہا ہے، اب جب وہ جیل میں ہے تو ان مقدمات میں وہ پیش نہیں ہو سکیں گے، تو نتیجتاً ایک ایک کر کے ان کی ضمانت خارج ہونے لگے گی، اور یوں وہ پہلے ایک کیس میں رہا ہوں گے تو دوسرے میں پکڑے جائیں گے، دوسرے سے رہا ہوں گے تو تیسرے میں پکڑے جائیں گے، کبھی نیب ہوگی، کبھی اینٹی کرپشن ہوگی، تو کبھی کوئی دہشت گردی کے مقدمے میں ان کو حراست میں لیا جائے گا۔ تو یہ سلسلہ اور یہ پیٹرن بہت دیر تک چلتا رہے گا اور مسلسل ان کی گرفتاریاں ہوتی رہیں گی۔ لیکن یہاں پر وہ نقطہ کام آ سکتا ہے، مجھے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے کہے ہوئے ریمارکس ہو بہو اور بالکل ایگزیکٹ یاد ہیں، جب خواجہ حارث نے ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ریز کیا تھا اور ان سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ عمران خان صاحب کی فوری رہائی کا حکم دیں، یہ نہ ہو کہ دیگر کیسز میں پھر عمران خان صاحب کی ضمانت خارج ہو جائے اور وہاں سے ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو۔ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ
جسٹس عامر فاروق صاحب نے اسی وقت یہ ریمارکس دیے تھے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کیس میں آپ گرفتار ہوں تو دوسرے میں بھی گرفتار ہو جائیں. آصف زرداری کیس میں ہم یہ طے کر چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی اس طرح گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ معاملہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گا. اور چونکہ چیف جسٹس ایک دن پہلے یہ کلیئر کر چکے کہ ایسا نہیں ہوگا, ہم یہ پیرامیٹرز طے کر چکے ہیں, تو پھر مخالف فریق کے لیے یا نیب کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا یا باقی گرفتاریاں ان کے اوپر ڈالنے کے لیے. تو یہ جو وکلا ہیں عمران خان صاحب کے, ان کو یہ پوائنٹ بہت سالڈ طریقے سے پرسو کرنا ہوگا چیف جسٹس صاحب کے پاس. ویسے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کسی ایک شخص پر, یہ عمران خان صاحب بھی اکثر بات کرتے ہیں کہ 70 سال کی زندگی میں کوئی مقدمہ نہ ہو اور اچانک 6 مہینے کے اندر 200 کے قریب مقدمات بن جائیں, اور ایسے مقدمات جو پہلی پیشی پر ختم ہو جانے چاہیے تھے. مثال کے طور پر ضلع شاہ قتل کیس. بھائی ضلع شاہ قتل کیس میں عمران خان صاحب کا کیا لینا دینا یا کیا ان کا ہو سکتا ہے؟ وہ زمان پاک میں بیٹھے ہیں, یہ واقعہ کہیں اور ہوتا ہے, انہی کا کارکن مارا گیا, اسی کے اوپر عمران خان نے آواز اٹھائی اور مقدمہ بھی انہی کے اوپر ہو گیا. پھر جج دھمکی کیس ہے, وہ جلسے میں کہی ہوئی ایک بات جس کے اوپر عمران خان نے ذاتی طور پر جا کر معافی مانگ لی, تحریری طور پر مانگ لی, عدالت میں جا کر یہ بتایا, اس کے باوجود اس کیس میں اتنی زیادہ پیشیاں ہوئی اور اتنے زیادہ وہ وکلا کے چکر, اور سٹل وہ کیس ابھی تک ڈسچارج نہیں ہوا, ابھی تک وہ چل رہا ہے کیس. تو یہ اس قسم کا نظام انصاف ہے. پھر آپ اگزامپل لے لیں وکیل قتل کیس, جو کوئٹہ کا وکیل قتل ہوا. قتل کہاں پر ہوا؟ کوئٹہ میں. کہاں, کس کی اماں پر وہ ان کی دشمنی تھی یا کچھ اور تھا؟ وہ ایک ایسا مقدمہ انہوں نے بنایا ہوا تھا عمران خان کے اوپر جو پہلی پیشی پہ ڈسچارج ہو سکتا تھا, لیکن الزام آ گیا سارا عمران خان پر کہ جناب وہ عمران خان کی اماں پر ہوا. تو یہ جو 200 مقدمات چل رہے ہیں, اس میں نہ ہو جاتا اگر اسی طرح ہونا تھا تو عمران خان پھر سارے مقدمات ختم کرانے کے لیے یہی طریقہ اپناتے. تو یہ تو سراسر بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی نظام انصاف کے ساتھ ہی ناانصافی ہے. اس سے کیا حاصل ہونا ہے سوائے اس کے کہ نظام انصاف ہمارا تنزلی کی طرف جاتا جا رہا ہے. میں نے اسٹارٹ میں آپ کو بتایا جب نواز شریف اور مریم نواز احتساب عدالت میں آیا کرتے تھے تو میں نے اس وقت بھی یہ کارروائیاں کور کی ہیں. ایسا ماحول نہیں ہوتا تھا, ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک عدالت میں آئیں, یہاں سے دوسری میں جائیں, یہاں سے تیسری میں جائیں اور پھر چوتھی میں جائیں. مطلب ایک ہی دن میں عمران خان کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑا. احتساب عدالت کے کیس الگ ہوتے تھے, ڈسٹرکٹ کورٹ کے کیس الگ ہوتے تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس الگ ہوتے تھے, سپریم کورٹ میں ان کے وکلا الگ جاتے تھے, پھر GIT کے سامنے الگ پیش ہونا ہوتا تھا. تو ایک دن میں ہیومنلی یہ سب کچھ امپاسبل لگتا ہے جو ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے, جو انہوں نے بھگتا ہے. تو یہ سارا کچھ. اچھا, دوسری بڑی ایک ریزن یہ تھی کہ جب نواز شریف کو سزا ہوئی, مریم نواز کو سزا ہوئی, تو اس وقت میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ, ایک بہت بڑا سیگمنٹ ان کے ساتھ ہمدردی کے طور پہ بھی سامنے آ گیا. ٹی وی ٹاک شوز میں ہم نے دیکھا کہ ان کے جو حامی اینکرز ہیں یا رہنما ہیں یا جو پارٹی کے لوگ ہیں, وہ بلکہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں ان کے بھی عہدیداران, وہ بھی آ کے ٹی وی پر آواز اٹھاتے تھے, اور میڈیا پر ایسی خاموشی نہیں تھی جو ان دنوں میں ہے. ابھی تو ہے نا کہ نام بھی لیا تو گناہ کبیرہ ہو جائے گا, اور وہاں پر یہ تھا کہ ٹاک شوز میں اور صبح و شام بس یہی چیز ڈسکس ہو رہی تھی کہ وہ جیل میں ہیں, وہ یہاں پہ ہیں, ان کی طبیعت ناساز ہے, ان کو یہاں پہ منتقل کرنا ہے. اور ریکارڈ کا حصہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے انہیں بہتر سہولیات پیشکش کی تھی. وہ AC والی بات جو امریکہ جلسے میں ہو گئی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی عمران خان صاحب کو, مجھے بھی لگتا ہے وہ پولیٹیکل ایک اسپیچ تھی, نہ ہوتی تو بہتر تھا. لیکن یہاں پر انہیں سہولیات دینے کی پیشکش کی گئی تھی. اچھا, ایک دلچسپ بات سنیں, ایک رپورٹر کا نا میں بیپر سن رہا تھا ٹی وی پر رپورٹنگ کے دوران, تو غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا عمران خان, اس نے نام لے لیا عمران خان, اور اگلے ہی لمحے اس نے فوراً سے وہ لائن ریپیٹ کی اور عمران خان کا لفظ نکال کے اس نے کہا چیئرمین PTI. مطلب اس طرح کا معاملہ ہے کہ آپ نام بھی جو ہے وہ نہیں لے سکتے. تو اب بتائیں کہ ایک بندہ جیل میں ہے, اس کی پارٹی کی ٹی وی کے اوپر ریپرزنٹیشن نہیں ہے, کوئی آ کے بات چیت نہیں کر سکتا تھا, آ جا کے وکلا تھے, اب ان کے خلاف بھی کارروائیاں شروع ہو گئی. تو پاکستان میں اس معاملے پر آوازیں تھوڑی خاموش ہیں, دبی ہوئی ہیں, ڈری ہوئی ہیں, سہمی ہوئی ہیں, اور اس ماحول میں بولنا واقعی بہت مشکل کام ہے. میں یقین سے آپ کو بتا سکتا ہوں بہت مشکل کام ہے. لیکن سم ہاؤ کچھ لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی میں کوشش کر رہے ہیں
کہ جتنا ہو سکتا ہے محتاط انداز سے آواز اٹھائی جائے. پھر ان لینڈ پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ کچھ اوورسیز پاکستانی بھی ہیں جو اپنے تئیں پوری کوشش کر رہے ہیں. آسٹریلیا میں احتجاج ہونے جا رہا ہے اور بھی مختلف ممالک میں ہے. مطلب یہ سیریز ایک طرح سے چل رہی ہے. کچھ دنوں پہلے کینیڈا میں ہوا, پھر یو کے میں بھی ہو چکا, اب آسٹریلیا میں ہونے جا رہا ہے, یو ایس اے میں بھی ہوا. تو یہ سلسلہ اب پتہ نہیں کب جا کے تھمے گا. تو پاکستان کو ضرورت ہے تھوڑی سی کول ہونے کا, تھوڑا کامنس کی ضرورت ہے پاکستان کو اس وقت. حکومت ختم ہو چکی ہے, اسٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ تھوڑا سا آگے بڑھیں ایک ایک قدم. جو مطلب میکسیمم برا کیا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کہ وہ جیل میں چلا گیا. تو اب کسی کو آپ اتنا دبائی جائیں, کسی کو آپ اتنا دبائی جائیں. اب میرا خیال ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ تھمنا چاہیے اور کہیں کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے. اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کا راستہ کیسے آپ بند کر سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں؟ جمہوریت کے لیے اپوزیشن بہت ضروری ہے. لیکن جس طرح کی اپوزیشن آج ہم نے دیکھا, راجہ ریاض صاحب کی تو بڑی اچھی اپوزیشن ہے بھائی. ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, شہباز شریف صاحب سے کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے, بہترین ملاقاتیں چل رہی ہیں. اپنے نام وہ بھی لے کے آئے ہیں کہ یہ میرے 3 نام ہیں جناب, ان میں سے شاید کوئی وہ بن جائے نگراں وزیر اعظم. تو یہ ملاقاتیں پرائم منسٹر ہاؤس میں جاری ہیں, راجہ ریاض کی, شہباز شریف صاحب کی, اور بھی کچھ لوگ اپنا انپٹ دے رہے ہوں گے, ظاہری بات ہے. صادق سنجرانی صاحب کا نام بھی اس وقت فلوٹ ہو رہا ہے کہ شاید وہ بن جائیں گے وزیر اعظم. تو دیکھتے ہیں کون ہوتا ہے نگراں وزیر اعظم. لیکن اسی دوران عمران خان کے اوپر مشکل وقت ابھی برقرار ہے. لانگ لاسٹنگ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ایٹ دا مومنٹ یہ ہے, اس فیز سے ان کو گزرنا پڑے گا. اور جتنی جلدی گزر جائیں گے اتنی جلدی حالات تھوڑے بہتری کی طرف جا سکیں گے. عمران خان کے بوکلا کی بھاگ دوڑ جاری رہے گی, ساتھ ساتھ ہماری بھی. آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. آج تک لیتے ہیں, بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.